آخری زمانے میں شیطان اپنی تمام علم و آگاہی کے ساتھ مومنین پر حملہ کرے گا اور اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے، ان کی فکروں کو تبدیل کر دیا جائے، ہر ایک خود کی فکر میں ہو، اسے دوسروں کا خیال نہ ہو۔ اور اس کام کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بچے گھریلو فضا سے باہر آ جائیں تاکہ وہ آسانی سے ان کی تربیت کر سکیں۔ بچہ جو گھر میں بڑا نہیں ہوگا، گھر میں تربیت نہیں ہوگا، شیطان کے لشکر کا آسانی سے سپاہی بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ موضوع بہت اہم ہے اور اس پر بات کی جانی چاہیے۔ روایت جو ملاحم اور فتن کے بارے میں ہے۔ آخری زمانے کی روایات میں ایک روایت کا ایسا گروہ ہے کہ جسے ملاحم اور فتن کہتے ہیں، یعنی آخری زمانے کے آشوب اور فتنے، وہ نقصانات جو آخری زمانے میں مومنین کو ہوں گے۔ اگر ان روایات پر نگاہ ڈالیں تو اکثر نقصانات کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے۔ ہماری روایتوں میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ طلاق ہوں گی، آنکھ ہونا زیادہ ہو جائے گا، یعنی نہ بچے ماں باپ کا احترام کریں گے اور آقے والدین ہوں گے، اور نہ والدین بچوں کا احترام کریں گے اور آقے فرزندان ہوں گے۔ یہ آنکھ ہونا دو طرف کا ہے۔ ہم نے آقے والدین بہت زیادہ سنا ہے کہ اگر بچے والدین پر ظلم کریں، والدین کے غصے اور نفرین کا باعث بنے تو آقے والدین ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس بھی بہت روایتیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر والدین بچوں پر ظلم کریں، ان کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیں، وہ بھی آقے فرزندان ہو جاتے ہیں۔ آخری زمانے میں قطع رحم کی بھی بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ بہت زیادہ قطع رحم ہو جائے گا۔ آخری زمانے میں والدین چھوٹے ہو جائیں گے، ان کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح آخری زمانے میں مرد عورتوں کی شبیہ بن جائیں گے اور عورتیں مردوں کی شبیہ بن جائیں گی۔ مرد کے پاس جو غیرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، اور عورت کے اندر جو گھریلو کام کی خصوصیات ہیں جس کے ذریعے وہ ایک گھر کو چلاتی ہے، ایک گھر کو ترتیب دے سکتی ہے، وہ ان خواتین میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح آخری زمانے میں نہایت معذرت کے ساتھ ہم جنس بازی، جنس پرستی ہوگی، خواتین کا خواتین میں انٹرسٹ زیادہ ہو جائے گا، اور اسی طرح مردوں کا مردوں کے ساتھ۔ یہ وہ نقصانات ہیں جو آخری زمانے میں معاشرے میں لاگو ہوں گے۔ خاص طور پر خاندانوں کو یہ مسائل پیش آئیں گے۔ اگر ہمارے پاس یہ روایتیں نہیں بھی ہوتی تب بھی ہم اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ طلاق زیادہ ہو گئی ہے، اور طلاق کی کوئی خاص وجہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ گھر کے افراد، خاندان کے افراد ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ قطع رحم، یہ تمام مشکلات کو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ گھروں کی نابودی سب سے پہلے مغربی معاشرے میں شروع ہوئی۔ گھر بکھرے، ٹوٹے، نابود ہوئے، اس لحاظ سے بحران کا شکار ہوئے۔ اس قدر زور دیا گیا کہ خواتین کو گھر سے باہر لایا جائے، اسے گھر سے باہر کی فضا میں لائے، اور اس قدر دباؤ ڈالا کہ جس کے لیے انہوں نے گھر کے کاموں کو بیہودہ اور کم رنگ دکھایا۔ عورتوں کے ذہنوں میں ایک فکر کو بٹھایا کہ گھر کا کام یعنی غلامی، کنیزی، ہمسرداری اور بچے داری کے فرائض کو کم رنگ کر دیا گیا۔ ماں ہونے کی تذلیل کی گئی، محرم اور نامحرم کے درمیان رابطے کو ہوا دی گئی کہ گھروں سے باہر کی فضا میں خیانتیں زیادہ ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ خاندان کی حرمتیں ختم ہو گئیں۔ نہ فقط خاتون گھر کا محور ہونے کے لحاظ سے قابل احترام نہیں رہیں، اور مرد بھی اس عنوان سے غیرت مند ہو، اپنی ناموس کی عزت، آبرو اور پردے کا خیال رکھے۔ مردوں میں بھی یہ خصوصیات کم ہو گئیں۔ گھریلو فضا، گھر کا ماحول کو ایک ہاسٹل کی فضا میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی گھر میں آتے ہیں تاکہ صرف تھکاوٹ کو دور کر سکیں، اور صرف اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے دوران وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں الگ الگ ہیں، ہر ایک کی ایک الگ دنیا ہے، لیکن وہ محبت، گھر کے افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات
اور وہ سکون جو گھر کے افراد کو گھر میں میسر ہوتا ہے، خاص طور پر خاتون کی جانب سے، کہ جو گھر میں آرامش اور سکون کا محور ہے، یہ سب ختم کر دیا گیا۔ ایک جالب بات یہ ہے کہ آج خاندان کی تعریف کو ہی بدل دیا گیا ہے۔ خاندان اس کو نہیں کہتے کہ ایک مرد و خاتون آپس میں نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ نہیں، خاندان اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرد و خاتون قانونی طور پر نکاح کرتے ہیں، وہاں پر ہو یا دو خواتین ہو یا دو مرد ہو کہ جنہوں نے آپس میں نکاح کیا ہو۔ بہت زیادہ یورپی ممالک میں ہم جنس نکاح کرتے ہیں، ان کا نکاح بھی قانونی ہے، یعنی چرچ وغیرہ میں جاتے ہیں اور قانونی طور پر دو خواتین یا دو مرد نکاح کرتے ہیں اور ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ اس کو بھی خاندان کہتے ہیں۔ ہم جنس خاندان کے جہاں پر تولید نسل نہیں ہے، جہاں بچوں کی بجائے جانور گھروں کی زینت ہے، گھر اور چڑیا گھر دونوں کو ملا کر خاندان بنتے ہیں۔ خاندان کی ایک اور شکل ایک سرپرست ہے، یعنی ایک فرزند اور ماں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شوہر مر گیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو بچہ اس گھر میں پل رہا ہے اس کے باپ کا ہی معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، یہ ناجائز اولاد ہے۔ ISF کے خاندانی مرکز کے سروے کہ جو متحدہ ملل سے منسلک ہے، اس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ فرانس میں پیدا ہونے والے بچوں کی 56% تعداد ناجائز ہے، یعنی باپ کا نام و نشان نہیں ہے، یعنی آدھے سے زیادہ، یعنی ہر دوسرا بچہ۔ الامان کہ یہ بچے بڑے ہو کر شیطان کا لشکر بنیں گے۔ سویڈن میں 55%، میکسیکو میں 56% یا 57%، انگلستان میں 46%، امریکہ میں 41% اور یورپ میں 36%، یعنی ہر 3 بچوں میں سے ایک بچہ ناجائز پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ ایک بہت بڑا فاجعہ نہیں ہے؟ اتنے سارے ناجائز بچے۔ اور قرآن میں ہے کہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام حرامیوں کی پیدائش ہے، جنسی فساد ہے۔ یہ قرآن کی تعبیر ہے، یعنی شیطان شریک ہو جائے گا، ان کے مالی فساد کو برپا کرے گا، لوگوں کی اولادوں میں شریک ہو جائے گا، جنسی فساد اور غلط طریقے سے روابط کو ہوا دے گا تاکہ معاشرے میں ناجائز اولاد زیادہ ہوں۔ کیونکہ وہ بچہ جو ناجائز ہے وہ شیطان کے بہت زیادہ کام آئے گا۔ روایت میں ہے کہ انبیاء اور ان کے معصوم اولاد کو کوئی قتل نہیں کرے گا مگر ناجائز اولاد، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد، انبیاء اور اس کی معصوم اولادیں۔ سید ابن طاؤس لہوف میں بیان کرتے ہیں کہ وہ افراد کہ جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے کہ ان سب کے نام تاریخ میں موجود ہیں، کہ لہوف میں ان سب کا ذکر کیا گیا ہے، سب کے سب ناجائز اولادیں تھیں، شیطان کے کام کی تھیں۔ اور قرآن بیان کر رہا ہے کہ شیطان مال میں اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، اور یہ سب نابودی مغربی ممالک میں کہ جہاں مادی فرہنگ کا رواج ہے، اور اب چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس فرہنگ کو لے کر آئیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اسلام کی برکت سے اور اہل بیت علیہم السلام کی برکت سے اسلامی معاشرے میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن شیطان نے کمر باندھی ہوئی ہے تاکہ اس کو معاشرے میں رواج دے۔ ہماری دینی فرہنگ میں خاندان اور گھر کا کردار بہت زیادہ روشن ہے۔ ہماری روایتوں میں اور قرآن میں اس کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے کہ اپنے گھروں کی، خاندان کی حفاظت کریں، گھر کے تعلقات کی حفاظت کریں۔ قرآن میں سورہ تحریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ مومنین اپنی بھی حفاظت کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے بچوں کے حال پر افسوس۔ کس بات سے افسوس؟ ان کے والدین کے ہاتھوں۔ اصحاب نے پوچھا، آپ کی مراد مشرکین ماں باپ سے ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان ماں باپ کے ہاتھوں سے، کہ بچوں کی دنیا کی فکر میں ہیں لیکن اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، ان کی دین کی فکر میں نہیں ہے۔ آخری زمانے میں گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر شیطان بھاری حملے کرے گا
اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، گھر میں محبت کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی 3 کلمے کو اپنے گھر والوں کے بارے میں یقین رکھتا ہے، اپنے گھر کے بارے میں یقین رکھتا ہے، تو اس کی رفتار، اس کا کردار اور اس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ان 3 کلموں کو کہ جس کا تعلق ہماری دینی فرہنگ سے ہے اور اس کو ہم نے اہل بیت اور قرآن سے سیکھا ہے، اگر کوئی ان 3 کلموں پر یقین رکھتا ہے تو اس کی رفتار گھر والوں کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلا کلمہ یہ ہے کہ گھر عبادت کی جگہ ہے۔ دوسرا کلمہ یہ ہے کہ گھر خاندان ریاضت کی جگہ ہے۔ تیسرا کلمہ یہ ہے کہ گھر اور خاندان سے تربیت ہوتی ہے، یہ تربیت کی جگہ ہے۔